دھوم دھام سے کیا جا رہا ہے، کیا لڑکی والوں کا کھانا جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شادی کے موقع پر کہ کھانوں کا جو سو بڑا ہی اہتمام کیا جا رہا ہے، کیا لڑکی والوں کی طرف سے کھانا جائز ہے؟ اس صورت میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی مرد آدمی لڑکی والوں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس سے 600 آدمی آ رہے ہیں یا 800 آدمی آ رہے ہیں یا اتنی گنتی کے آدمی آ رہے ہیں، آپ کھانا کھلاؤ۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم دے دیتے مگر شادی خانہ اچھا رکھ لو۔ آپ کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے، کم لوگوں کو بلا لو مگر ہمارے پاس سے تو اتنے آنے والے ہیں، آپ کے پاس کم کر لو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کھانا کھلاؤ۔ اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ کرنا اسلام کے اندر درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی، کسی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی والوں سے مطالبہ نہیں کرے کہ آپ کھانا کھلائیے۔ اب خالی اتنی بات سن لیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ نہیں کرے تو کیا آج کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے؟ کہ آپ نبی سے بڑھ کے ہیں کہ جو معاملہ جو مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے، آپ آج مطالبہ کریں کہ کھانا کھلائیے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات دوسری کہ مثال کے طور پہ لڑکی کی جب شادی ہے تو گھر میں پھوپھی آئیں گے، خالہ آئیں گے، گھر کے قریب ترین رشتے دار آئیں گے۔ اب جب گھر کے قریب ترین رشتے دار آئیں گے تو 2-4 دن شادی کے دنوں میں گھر میں رہتے، تو یہ 2-4 دن شادی کے موقع پہ جو گھر میں رہیں گے، ان کے لیے تو گھر میں کھانا پکیں گا۔ ان کے لیے اگر کچھ خاص بھی کھانا پک گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے گھر کے لوگوں کھانے میں، لیکن مطالبہ کر کے کھانا لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، عورت مطالبہ کر سکتی ہے، مرد مطالبہ نہیں کر سکتا۔ عورت کو اسلام نے اختیار دیا کہ وہ مطالبہ کرے۔ کس چیز کا مطالبہ کرے؟ مہر کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے۔ عورت جو سو مرد کھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، البتہ عورت کو اختیار دیا کہ آپ مہر دیں گے تو میں شادی کروں گی۔ اس طرح عورت جو سو مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی ادائی کا، لیکن کوئی بھی لڑکے والے جو سو لڑکی والوں سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو سو کھانا دیجئے۔ کیا ایسا کھانا جائز ہے؟ جائز کی شکل یہ ہے کہ بھئی یہ ایک زبردستی کا کھانا ہے، سامنے والے پہ ظلم کر کے آپ کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ اب اگر انہیں کھانا آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور اللہ اس کے اندر ایسا گوشت ہے جو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا جانور کا گوشت ہے، تو یہ چاول، یہ سالن، یہ میٹھا تو حلال ہے، لیکن زبردستی ظلم والا اور لوگوں کے اوپر زیادتی کر کے آپ جو سو کھانا کھانے والے لوگوں میں شاید شامل ہو جائیں گے اگر مطالبہ کرے تو، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، پسے پردہ اتنا ظلم و ستم کر کے کھانا لینے لگا ہے، آپ دولہے والوں کی طرف سے آ گئے، کھانے کا مطالبہ کر دیا کہ آپ کھا کے چلے گئے، تو گناہ اگر اس کے لیے ہے تو ان کے لیے گناہ ہوگا جو مطالبہ کریں۔ لیکن کھانے میں جب تک حلال چیزیں ہیں، جب تک کہ اللہ کے نام کے اوپر بکرا ذبح کیا گیا ہے تو وہ کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جب تمام معاشرہ مل کے ایسے کھانوں کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے گا تب ایسے لڑکے والوں کو عقل آئے گی جو مطالبہ کرتے کہ کھانا دو۔ ارے بھائی لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا کے نہیں جا رہے، شرمندگی کے مارے آئندہ اپنے لڑکوں کی شادی میں جو سو کھانے کا مطالبہ شاید بشاید نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا کھانا کھانے میں حرام بات تو نہیں ہے، لیکن اگر احتیاط کر لیں سبق سکھانے کے لیے تو شاید یہ عمدہ بات ہے، اس لیے کہ بعض علماء کرام کا بھی عمل ہم نے دیکھا ہے جو شادی میں آ کر کھانا کھانے کو دشواری سمجھتے ہیں، بھائی مناسب بات نہیں سمجھتے۔ واللہ عالم۔ آج کی یہ نشست